الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 29واں پارہ ہے اور اس پارے میں کئی ایک صورتیں ہیں۔ سورہ ملک، قلم، حاقہ، معارج، نور، جن، مزمل، مدثر، قیامہ، دہر جس کو انسان بھی کہتے ہیں، اور پھر سورہ المرسلات۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 5 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یقیناً ہم نے آسمانی دنیا کو، یہ جو قریبی آسمان ہے، اس کو ہم نے زینت بخشی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بِمَصَابِيحَ، کئی ایک چراغوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ہے ان چراغوں کو رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے آلے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بڑھتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت پہ ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان دنیا کو ہم نے زینت بخشی ہے چراغوں کے ساتھ۔ کبھی کوئی چراغ دیکھا آپ نے آسمان پہ؟ کیا ہے کہ وہ چراغ؟ جی ہاں، ستارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ چراغ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ستاروں کے فوائد بتائے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ستاروں کی وجہ سے آسمان خوبصورت لگتا ہے۔ نمبر 2، ان ستاروں کی وجہ سے روشنی ملتی ہے، چراغ ہے۔ نمبر 3، شیطان آسمان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فرشتے جب آپس میں گفتگو کریں تو یہ گفتگو وہ بھی سن سکیں اور یہ گفتگو زمین پہ موجود نجومیوں کے پاس، عاملوں کے پاس، کاہنوں کے پاس پہنچا سکیں، اور پھر یہ عامل، یہ نجومی، یہ شیطانی پیر یہ دعویٰ کریں کہ ہم عالم الغیب ہیں اور ہمارے دعوے صحیح نکلے۔ تو ایک آدھ بات اوپر سے نیچے پہنچتی ہے، ایک آدھ بات اوپر سے نیچے پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ اس ایک آدھ بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے ہیں، 99 جھوٹ ملاتے ہیں، اور پھر وہ 100 پشین گوئیاں جاری کرتے ہیں۔ ان میں سے 2-3 صحیح نکل آتی ہیں، باقی ساری غلط، اور پوسٹر لگ جاتے ہیں کہ عامل صاحب نے جو بات کہی تھی ٹھیک نکلی۔ بھئی 100 میں سے 2 ٹھیک نکلی ہیں، ان کے پوسٹر لگا دیے، اشتہار لگا دیے، باقی 95 کا حساب کون دے گا جو باتیں غلط نکلی ہیں؟ تو بہرحال ستاروں کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ شیطان جن فرشتوں کی بات سن کر تیزی سے نیچے بتانے لگتے ہیں تو ان کا پیچھا کرتے ہیں یہ ستارے۔ ان ستاروں کے ذریعے ان کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ تو بسا اوقات ستارہ جب آگ کا شعلہ بن کر اس شیطان کو لگتا ہے تو ابھی تک اس نے بات نیچے والے شیطان کو بتائی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات وہ بتا چکا ہوتا ہے، شعلہ بعد میں لگتا ہے، تو بسا اوقات وہ بات ایک آدھ نیچے پہنچ جاتی ہے۔ تو بہرحال ان عاملوں کے پاس کیا لکھا ہوتا جی؟ بنگالی بابا اور محبوب آپ کے قدموں میں، اور تو یہ سارے بابے شابے، یہ نجومی وغیرہ، ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جو کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہو اور اس سے سوال کرے، پھر جو جواب ملے اس جواب میں اس کو سچا جانے، تو ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو صرف سوال کرے اسے سچا نہ جانے، اس کی بھی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیں کتنا بڑا جرم ہے۔ اور انسان بھی بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کی بات پہ یقین نہیں، بابے کی بات پہ یقین ہے، بابے کے چیلوں کی بات پہ یقین ہے۔ یا تو چل تو صحیح میرے ساتھ، بابا جی نے یہ بات کہی کہ بالکل ویسے ہوئی ہے۔ اچھا، اس چیلے کی بات پہ یقین ہے، رب کی بات پہ یقین کیوں نہیں، قرآن پہ یقین کیوں نہیں؟ تو بہرحال آسمان کے اور ستاروں کے کتنے فوائد بتائے گئے اس آیت میں؟ 3۔ چوتھا فائدہ ایک اور آیت میں بتایا گیا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ لوگ جب سفر کرتے ہیں سمندر کا، خشکی کا، اور وہاں پہ کوئی اور سائن بورڈ نہ لگا ہو، نشانی اور علامت نہ لگی ہو، تو ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے، یہ شہر کدھر ہے وہ شہر کدھر ہے۔ تو یہ ہے ستاروں کے فوائد۔ اب اگر کوئی ستاروں کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ آئندہ ہفتے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ عقیدے کی خرابی ہوگی، یہ توحید کی کمزوری ہوگی۔ اور ایسے اگر کوئی ستارے کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے تو وہ سیدھا سیدھا مشرک ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں جی، اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن بعض احباب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے دل میں ہے۔ تو کئی دفعہ آپ کو دلائل بتائے جا چکے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اور یہاں پہ بھی 2 آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو، فی السماء، جو کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ، آسمانوں سے اوپر۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ کہیں وہ تمہیں زمین میں دنسا نہ دے اور پھر زمین اچانک لرزنے لگے؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گیا ہو جو ذات آسمانوں کے اوپر ہے کہ کہیں وہ تم پہ ایسی آندھی نہ بھیج دے جس میں کنکریاں ہوں، پتھر ہوں؟ ان 2 آیات سے پتہ چلا کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں پہ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اللہ کا مذاق نہ اڑائیں، نبی علیہ السلام کا مذاق نہ اڑائیں، قرآن کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی توہین نہ کریں، کہیں اللہ رب العزت تمہیں زمین میں نہ دنسا دے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا وہ حدیث ہے، ایک آدمی نکلا، چادر اس نے بڑی خوبصورت پہنی ہوئی اور چادر ٹخنوں سے نیچے زمین پہ گھسٹ رہی، تکبر سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ آیا، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دنسا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ کسی آدمی پہ ظلم کر رہے ہوں جو کمزور ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوں،
کسی کو 50 لاکھ کروڑ کا دھوکہ دے رہے ہوں، رب سے ڈر جائیں، رب سے ڈر جائیں۔ تو اس سے عقیدہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کہاں ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، مسلم شریف میں آتی ہے، اس کے راوی ہیں معاویہ بن کون؟ معاویہ بن کون؟ کون بتائے گا؟ نہیں، معاویہ بن کون؟ اس کے اوپر 100 روپے کا سب نوٹ دینا ہے میں نے۔ معاویہ بن حکم، آئیں جی، آئیں جی، یہ بڑا بیٹا ہے، رحمہ میں پڑھتا ہے۔ چلیے، معاویہ بن حکم سلمی، معاویہ بن حکم، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں، جو شام کے گورنر تھے، جو بعد میں خلیفہ بنے، یہ وہ والے نہیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاویہ بن حکم سلمی۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اپنی لونڈی کو تھپڑ مار بیٹھا ہوں اور اب مجھے افسوس لگ گیا ہے، کیا میں اس کو آزاد کر دوں تاکہ میرے تھپڑ کی تلافی ہو جائے، کفارہ ہو جائے؟ یعنی کہ ایک تھا کہ تھپڑ لگایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، لیکن نہیں، تھپڑ کے بدلے میں اسے آزاد کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لونڈی کو لایا گیا، ٹیسٹ ہونے لگا ہے، امتحان ہونے لگا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ مومن ہے یا نہیں۔ کون کون سے سوال پوچھے گئے اس ٹیسٹ میں، ذرا دھیان سے سنیے۔ پہلا سوال، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پہلا سوال کیا ہوا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ پہلا سوال یہ نہیں ہوا کہ اللہ کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو، پہلا سوال یہ کہ اللہ کہاں ہے۔ آج جب ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ایسی باتیں پبلک میں نہیں کرنی چاہیے، اور نبی علیہ السلام جس سے سوال کر رہے ہیں وہ ابو بکر نہیں ہے، وہ عمر نہیں ہے، وہ عثمان نہیں ہے، وہ علی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ بکریاں چرانے والی لونڈی ہے۔ کون ہے؟ اس زمانے کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے نہیں، اس زمانے کے لحاظ سے عام سی عورت ہے، سادہ سی عورت ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں سے اوپر۔ دوسرا سوال، من انا، یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ وہ کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لو جی، 2 سوال ہوئے، ادھر ہی رزلٹ تیار ہو گیا، نتیجہ آ گیا۔ کیا؟ میرے صحابی آتقہا، اس لونڈی کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، کیونکہ یہ مومن لونڈی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مومن ہے، امتحان میں پاس ہو گئی۔ تو اس امتحان کے سوالوں سے پتہ چلا کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے میرا رب کہاں ہے۔ تو کہاں ہے جی آپ کا رب؟ آسمانوں کے اوپر، بلکہ عرش سے بھی اوپر۔ تو اللہ اوپر ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہیں۔ اور السماء کا ایک معنی ہوتا ہے اوپر، یعنی کہ اللہ اوپر ہے۔ تیسرے نمبر پہ سورہ قلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْلِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ذرا دھیان سے، ذرا دھیان سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا ہے، مکہ والوں کو، جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ جب باغ والوں نے قسمیں اٹھائی تھیں کہ صبح صبح
ہم نے پھل توڑ لینے ہیں. صبح صبح ہم نے صبح کیوں؟ اور مسکین نہ آ جائیں، مانگنے والے نہ آ جائیں، فقیر نہ آ جائیں. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یہ قسمیں اٹھاتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. پھل کاٹ لیں گے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. یا دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا صبح پھل کاٹ لیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ تھوڑا سا حصہ مسکینوں کے لیے رکھ دیں گے. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا. کیا ہوا پھر؟ وہ باغ کیسے ہو گیا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. صبح اٹھے، ایک دوسرے کو اٹھایا، چلو جی صبح پہنچو، اور آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے، راستے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آہستہ چپکے سے باتیں کر رہے تھے. کس ڈر سے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین نہ آئے. جب وہاں پہنچے تو اب تلاش کر رہے ہیں کس کو؟ باغ کو. کہتے یار باغ کہاں گیا؟ راستہ تو وہی ہے، صبح شام آتے ہیں، اپنا باغ ہے، کون سا کسی کا باغ ہے؟ ایک نے کہا لگتا ہے انا لضالون، لگتا ہے کہ راستہ بھول گئے ہیں ہم آج. دوسرے نے کہا بل نحن محرومون، راستہ نہیں بھولے، قسمت روٹ گئی ہے، بد نصیب ہو چکے. ہم نے مسکینوں کو محروم کرنا چاہا ان کے حق سے، اللہ نے ہمیں پورے باغ سے محروم کر دیا ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جو ان میں سے، ان بھائیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب کہنے لگے سبحان اللہ، اور کہا یقیناً ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تیرا قصور ہے، تو نے مشورہ دیا تھا. یہ دوسرا کہنے لگا نہیں تیرا قصور ہے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے ہماری ہلاکت، یقیناً ہم سرکشی پہ اتر آئے تھے. پھر کہنے والے نے کہا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی راغبون، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، امید ہے کہ اللہ اس سے بہتر دے گا. لیکن کون دے گا؟ اللہ. رجوع کریں گے کس سے؟ اللہ سے. اللہ نے آخر میں کہا کذالک العذاب، میرے نبی کی تکذیب کرنے والوں، میرے نبی پہ ایمان نہ لانے والوں، قرآن پہ ایمان نہ لانے والوں، میرا عذاب اس طرح آتا ہے. والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی شدید ہوگا. تو میرے بھائیوں اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. آپ کے مال میں حق ہے آپ کے غریب رشتہ داروں کا، آپ کے مال میں حق ہے مسکینوں کا، آپ کے مال میں حق ہے مساجد کا، آپ کے مال میں حق ہے مدارس کا. ہر ایک کو اس کا حق دے، اللہ آپ کے مال میں بڑی برکتیں ڈالے گا. سورہ حاقہ آیت نمبر 4 اور 5. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود نے، قوم ثمود کس نبی کی قوم تھی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس. قوم ثمود کس نبی کی قوم تھی؟ جی
قوم عاد، جی قوم سمود، قوم سمود، جی شعیب علیہ السلام، جی قوم سمود صالح علیہ السلام. لو جی اس کا نمبر دوبارہ آ گیا، آپ لوگ آ لیں جی. صالح علیہ السلام یہ تو مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھی؟ اچھا. اور آگے اللہ نے کہا ہے کذب ثمود و عاد، قوم عاد. قوم عاد کس نبی کی قوم ہے؟ چلیں اب ہاتھ کھڑا کریں. قوم عاد، قوم عاد کس نبی کی قوم ہے؟ جی ہود علیہ السلام. آئیں جی آئیں. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قوم سمود نے اور قوم عاد نے اپنے اپنے نبیوں کو بھی جھٹلایا اور قیامت کا بھی انکار کیا. کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، یہاں پہ جو یاسی کرنی ہے کر لو، آگے کچھ نہیں ہے، جو ہے ادھر ہی ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جہاں تک تعلق ہے قوم سمود کا تو انہیں شدید ترین آواز کے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا. اور اللہ عذاب دینا چاہے تو ویسے عذاب دیتا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ کرونا عذاب بن کے آیا تھا، کبھی سوچا تھا کہ یہ نوبت آئے گی کہ بچے والدین سے بچ کے رہیں گے اور والدین بچوں سے بچ کے رہیں گے؟ جنازے میں کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو نجات اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. تو آواز کے ساتھ ان کو ہلاک کیا گیا. وہ آواز فرشتے کی تھی یا زلزلے کی تھی یا جو بھی آواز تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ تیز آندھی، ٹھنڈی ہوا اور ایسی ہوا کہ بے قابو کنٹرول میں نہ آنے والی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، یہ ہوا چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن حسوماً مسلسل. فتر القوم فیہا سرعا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے قوم عاد وہ ہے جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے آگے کون ہے طاقت میں، آئے کو مقابلہ کرے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، تیز آندھی آئی تو اوندے الٹے گرے ہوئے تھے جیسے کسی کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے اللہ کے رسول اس قوم کا کوئی بندہ آج نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا، مٹ گئی قوم. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، خود بھی کفر و شرک سے بچے اور اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو بھی بچا کر رکھیں. سورہ معارج آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7، ڈرنا نہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. سأل سائل بعذاب واقع، کسی پوچھنے والے نے عذاب کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ عذاب کب آئے گا جس کی دھمکیاں دیتے ہو، یہ عذاب کب آئے گا جس کی دھمکیاں دیتے ہو، یہ قیامت کب آئے گی جس سے ڈراتے ہو. للکافرین لیس لہ دافع، فرمایا جب یہ عذاب کافروں پہ آئے گا تو پھر کافروں کو اس عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا. من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو سیڑھیوں والا ہے، آسمانوں والا ہے، بلندیوں والا ہے. وہ اللہ جو اوپر ہے، وہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ میں اوپر ہوں. یہ دیکھیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے چڑھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. روح، ہماری روحیں اور جبریل علیہ السلام دونوں کدھر جاتے ہیں؟ یعنی کہ مسلمان مردوں کی روحیں، مسلمان عورتوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی اوپر جاتے ہیں.
یہ عذاب کب آئے گا؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ عذاب کافروں پہ اس دن آئے گا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ کتنے سالوں کے برابر؟ اس کے بعد پھر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اس لیے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ پہ ایمان نہیں لاتے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، صبر کیجئے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ قیامت کے دن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہت دور کا ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بہت قریب ہے۔ سورہ نوح، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ امام حسن بصری، کس کا نام لیا جی میں نے؟ امام حسن بصری، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا جی کہہ سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، علاج بتائیں۔ کہا توبہ استغفار کرو۔ کیا کرو؟ دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا میرے پاس رزق کی بڑی کمی ہے، کوئی علاج بتائیں۔ کہا توبہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، بیٹے نہیں ہیں، کہا توبہ استغفار کرو۔ یہ کیا چکر ہے جی؟ بیماریاں تین، علاج ایک ہی۔ انہوں نے یہ علاج اس ایت سے لیا ہے جو بھی میں نے پڑھی ہے، دھیان سے سنیں۔ یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، استغفروا ربکم، اے میری قوم کثرت سے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافیاں مانگو۔ انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ جب استغفار کرو گے، گناہوں کی معافیاں مانگو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ بارشیں نازل کرے گا، موسلادھار بارشیں، ایسی بارشیں جو مفید ہوں گی، نقصان دہ نہیں۔ یہ قحط سالی کا علاج ہو گیا نا۔ اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال دے کر، تمہیں بیٹے دے کر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں پانی کی نہریں دے گا۔ جب ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے، استغفار نہ کیا، تو آپ کے جو دریا تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ اور دریائے راوی کی حالت دیکھی ہے نا، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف دریا خشک ہوئے پڑے ہیں، دوسری طرف جب فصل تیار ہوتی ہے تب بارشیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا اللہ بارش شروع ہو جاتی ہے، اولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اللہ کو منایا جائے، اور بہترین علاج کیا؟ توبہ استغفار۔ لیکن استغفار دھیان سے، استغفار کرتے ہوئے بندے کو پتا ہو کہ میں اللہ کی منت کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ نہیں ساتھ دوستوں کے ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس طرح نہیں، معافی ایسے نہیں مانگی جاتی۔ اور ایسے کوئی معافی قبول کر لے گا جس انداز سے؟ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ تو بڑی غیرت والا ہے۔ توبہ استغفار توجہ سے، دھیان سے۔ سورہ جن آیت نمبر 20، 21، 22، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیں سوائے اس کے نہیں، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں۔ ادعو ربی، میں دعا صرف اور صرف کس سے کرتا ہوں؟ ولا اشرک بہ احدا، دعا میں اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا ہمیشہ دعا کس سے کرنی ہے؟
کسی فوج شدہ نبی سے نہیں، کسی فوج شدہ ولی سے نہیں، کسی فوج شدہ شہید سے نہیں، کسی صاحب مزار سے نہیں، کسی صاحب دربار سے نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اللہ کے نبی آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں، لوگوں میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب اللہ کے نبی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو باقی مزاروں درباروں والے کیسے بن گئے مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم داتا؟ اللہ نے تو اپنے نبی سے کہا لوگوں کو بتا دے، لوگوں کو بتا دے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ اگر مجھے اللہ پکڑنے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکے گی، پناہ نہیں دے سکے گی۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ پکڑنے پہ آئے تو پناہ کے لیے میں اللہ ہی سے رجوع کروں گا، کسی اور سے نہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 10، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ جو کچھ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ ان باتوں پہ صبر کیجئے۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اور یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے مسجد بنائی، آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں، آپ سنت کی دعوت دیتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، برا بھلا کہیں گے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 41-42، ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے، جہنمیوں سے تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے بھئی، کیا قصور ہے تمہارا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہمارا پہلا قصور یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ پہلا قصور کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا قصور یہ ہے کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم بھی ان کی مجلس میں شریک ہو جاتے تھے، اور توبہ ہم نے نہیں کی، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آئی تو اسی حال میں آئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو ان لوگوں کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دیتی۔ تو میرے بھائیو، نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا بالکل نہ کھلانا، یہ جرائم ہے۔ قیامت کا مذاق اڑانا، آخرت کا مذاق اڑانا، ان لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا جو دین کا مذاق اڑائیں، ماہ رمضان کا مذاق اڑائیں، قرآن کا مذاق اڑائیں، آخرت کا مذاق اڑائیں، صحابہ کا مذاق اڑائیں، علماء کا مذاق اڑائیں، یہ بدبختی ہے میرے بھائی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ پتہ چلا روز قیامت اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھ اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ سورہ انسان، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک خوبی کیا ہے؟ بولیے، کھانا کھلاتے ہیں کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، علی حبہ، حالانکہ بیچارے خود بھی اس کھانے کے محتاج ہوتی ہیں، خود بھی اس کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اپنا پیٹ بھی اس کھانے کو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانا کس کو دے دیا؟ کبھی کسی یتیم کو، کبھی کسی قیدی کو، کبھی کسی مسکین کو۔ اور ساتھ اگلی بات بڑی اہم ہے،
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کھانا کھلاتے ہیں اور جن کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہے, آپ سے کوئی کچھ نہیں چاہیے مجھے, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ میرا. ایک طرف شریعت نے کہا ہے اس سے جس کے ساتھ آپ نیکی کریں کہ تم شکریہ ادا کرو, لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے کہیں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے, کیونکہ میں نے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا, میں نے کھانا کھلایا ہے اللہ کو راضی کرنے. اس کے بعد آخری سورت سورہ مرسلات, آخری آیتیں ان المتقین فی ظلال وعیون. متقی لوگ, گناہوں سے بچنے والے لوگ, اللہ سے ڈرنے والے لوگ روز قیامت دھوپ میں نہیں ہوں گے, سائے میں ہوں گے. وعیون, چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون, اور ان کو وہ پھل مل رہا ہوگا جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں. اور کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, تم بڑے اچھے عمل کرتے رہے ہو دنیا میں, ان اعمال کی وجہ سے کھاؤ پیو, جو کھاؤ گے جو پیو گے وہ تمہارے لیے بڑا لذیذ ثابت ہوگا, خوشگوار ثابت ہوگا. انا کذالک نجزی المحسنین, یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان کو جو نیکوکار ہوں, جو نیکیاں کرنے والے ہوں, جو عبادت کرتے ہوئے بہترین انداز میں عبادت کرنے والے ہوں, جو اپنی عبادت میں احسان کا درجہ جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہوں, عبادت ایسے کرتے ہوں کہ ان کے ذہن میں ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ روزہ رکھا تو روزے کا بھی بیڑا غرق کر دیا, جیسے کہتے ہیں نا دودھ میں مینگنیاں ڈالنی. روزہ رکھا ادھر غیبت بھی, ادھر چغلیاں بھی, ادھر لڑائیاں بھی, دو نمبری بھی, فراڈ بھی, سب کچھ. نماز پڑھی ہے تو کیا پڑھی ہے, قضا کر دی ہے, گھر میں پڑھ لی ہے, سنت کے مطابق نہیں پڑھی, توجہ سے نہیں پڑھی, نہیں. جنت ان کو ملے گی, جنت کا سایہ ان کو ملے گا, جنت کے چشمے ان کو ملیں گے, جنت کا پھل ان کو ملے گا جو نیکیاں کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں بہترین انداز میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے, قبر کے عذاب سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. آپ سب دوستوں کا یہ بیٹھنا, وقت دینا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور قرآن کے ساتھ آپ لوگوں کی یہ محبت اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے روز قیامت بغیر حساب کتاب کی جنت میں جگہ عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.